لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. آئیے سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل ہے کف پا پر. جبین حضرت جبریل ہے کف پا پر. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. غم فراق نبی میں جو نکلے آنکھوں سے. غم فراق نبی میں جو نکلے آنکھوں سے. خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. اور آپ کی محبتوں کی نظر یہ شعر کہ ہر ایک دل کو یہیں پر سکون ملتا ہے. ہر ایک دل کو یہیں پر سکون ملتا ہے. خدایا گنبد خضرا کا ماجرا کیا ہے. ہر ایک دل کو یہیں پہ سکون ملتا ہے. خدایا گنبد خضرا کا ماجرا کیا ہے. چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو. چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو. زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے. زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ اپنے ایمان اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے تقریباً 10-10:30 بجے سے آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اور اپنی بارگاہ سے جزائے خیر ادا فرمائے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 164 ہے. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. کس چیز کا احسان؟ کہ اس نے اپنے بندوں کے مابین ایک رسول کو مبعوث فرمایا. رسول تو آ گئے، رسول کے آنے کا کام کیا ہے، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اللہ کی تعلیمات سناتے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. گرچہ اللہ کے وہ بندے، وہ لوگ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی تبلیغ سے پہلے سری گمراہی کے اندر بھٹک رہے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے رسول کے آنے کا ذکر بھی کیا اور رسول کس لیے آئے اللہ نے بیان فرما دیا. ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، بیچ
میں حضرت ابراہیم آئے, حضرت اسماعیل آئے, حضرت اسحاق آئے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. ایک سلسلہ تھا نبوت کا, اللہ کی توحیدیت کا, رسالت کا. اللہ نے وہ سلسلہ اپنے پیغمبر پر بند فرما دیا اور واضح کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اور یاد رکھو وہ اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ کوئی ذلی نبی آئے گا, نہ کوئی کیفی نبی آئے گا. کسی بھی زاویے سے, کسی بھی جہت سے, کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. ان پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے, انہیں بھیجا گیا اور نبوت کی دکان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. در مصطفیٰ پہ جو سر رکھا تو ندا کی ہاتف غیب میں, در مصطفیٰ پہ جو سر رکھا تو ندا کی ہاتف غیب میں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. حضور سے پہلے کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. آخر میں حضور آئے. سابقہ انبیاء کرام اور حضور کی نبوت کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضور نے خود ہی واضح فرمایا. ترمذی کی روایت میں حضور فرماتے ہیں, اے صحابہ, ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی, اے صحابہ میری مثال اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء اور رسولوں کی مثال کمثل رجل, اس شخص کی طرح ہے, بنا دارا, جو ایک گھر بنائے, فاحسنها واجملها وزینها, وہ گھر بنائے, بہت ہی خوبصورت بنائے, دیدہ زیب بنائے, بہت ہی اعلیٰ اور بلند و بالا بنائے. لوگ اس کے پاس سے گزرے, گھر کے پاس سے گزرے, محل کی زیارت کریں تو لوگ بے ساختہ واہ واہ کہیں, اس کی بناوٹ کی تعریف کریں, محل کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو جائیں, اس کی دلکشی کو لفظوں میں بیان کریں, مگر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یہ محل بڑا خوبصورت ہے, یہ گھر بڑا پیارا ہے, لیکن اس گھر میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک اینٹ کم رکھی گئی ہے. اگر وہ اینٹ کم نہ رکھی جاتی, اگر یہاں پر کوئی اینٹ لا کر رکھ دی جاتی تو اس گھر کا حسن دوبالا ہو گیا ہوتا, اس گھر کی رونق اور بھی نکل کر سامنے آ چکی ہوتی, یہ گھر اور مزین ہو گیا ہوتا. لولا موضع هذه اللبنہ, لوگ محل کی تعریف کرتے, گھر کی تعریف کرتے, مگر کہتے کہ کاش یہاں پر اس خالی اینٹ کی جگہ نہ ہوتی, یہاں پر کوئی اینٹ رکھ دی گئی ہوتی تو یہ محل اور دیدہ زیب ہو گیا ہوتا, یہ گھر اور حسین و جمیل ہو گیا ہوتا. حضور فرماتے ہیں, اے صحابہ, انا تلک اللبنہ, میں وہی خالی اینٹ ہوں, میں وہی خالی اینٹ ہوں جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر یہاں پر کوئی اینٹ رکھ دی جاتی تو اس گھر کا حسن دوبالا ہو گیا ہوتا. اے صحابہ, اللہ نے مجھے اس اینٹ کی طرح بنا کر بھیجا ہے. نبوت کا محل تعمیر ہو چکا تھا, مگر وہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور اس اینٹ کی بنا پر دلکشی میں کمی آ رہی تھی. مزید دلکش بنانے کے لیے, اس کی حسن آفرین کو دوبارہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں پر اینٹ رکھی جاتی. اے صحابہ, اللہ نے مجھے وہ آخری اینٹ بنا کر بھیجا اور نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا. اب جب نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے, گھر مکمل تعمیر ہو چکا ہے, دیدہ زیب ہے, ہر طرح کی آرائش وہاں پر میسر ہے, تو اب نبوت کے محل کے لیے کسی بھی نبی کی حاجت نہیں ہے, لہذا دروازہ بند کر دیا گیا. اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آنے والا ہے. عقل انسانی حیران ہے کہ ایک پیغمبر ایک ایسے علاقے میں آیا جو علاقہ بدوؤں کا تھا, جانور چلائے جاتے تھے. لوگ حیران ہیں کہ ایسے علاقے میں پیغمبر تشریف لائے اور 23 سال کی قلیل مدت میں, بہت کم عرصے میں آپ نے وہ انقلاب برپا کیا, وہ تعلیمی معیار قائم کیا کہ آج تک عقل انسانی حیران ہے. لوگ حیران ہیں کہ حضور نے اپنے جانثاروں کی تربیت کس طریقے سے فرمائی, اپنے صحابہ کو تعلیم کون سی دی کہ ان کے صحابہ نے ان کے وصال فرمانے کے بعد میں اس دنیا میں, اس کائنات میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس انقلاب کے آگے فیصلوں کس طرح ختم ہوتے نظر آئے. لوگ حیران ہیں.
انشاءاللہ تعالی میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے حاضر آیا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے وہ طریقہ، وہ طرز بیان کروں، حضور کا وہ لہجہ، حضور کا وہ انداز پیش کروں. حضور جس انداز میں، جس طریقے سے اور جس طرز میں اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے،